بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنودهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ. بھائیو، دوست، بزرگوں، گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں آئی تھی. بات یہ آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ کا تاکید فرمایا ہے، اور زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق بھی پچھلے ہفتہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ زکوٰۃ جس طریقے سے نکالنا ضروری ہے، اسی طریقے سے مستحقین تک پہنچانا بھی ضروری ہے. اگر ہم نے صرف زکوٰۃ نکال دیا اور زکوٰۃ مستحقین تک نہیں پہنچایا تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مستحقین کو ڈھونڈیں اور تلاشیں. ہاں، بھلے یہ بات ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے جس کو ہم دے رہے ہیں اس سے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ زکوٰۃ آپ کو دے رہے ہیں، بلکہ آپ نے اپنے دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیا اور اس کو دیتے ہوئے زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ہدیہ بول کر، ہبہ بول کر یوں ہی کو دے دیا، تب بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی. زکوٰۃ کا نیت کرنا زکوٰۃ کا دینے والے کے لیے ضروری ہے. یہ چیز عام لوگوں کے لیے ہے. اگر کوئی کسی آدمی کو دے رہا ہے، کسی انسان کو دے رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کو دے رہا ہے، اپنے پڑوسی کو دے رہا ہے تو اس کے لیے یہ بات ہے. لیکن اگر وہ کسی ادارے کو دے رہا ہے، کسی مدرسے میں دے رہا ہے، کسی اور کو دے رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بتائے کہ یہ مال زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ کا تذکرہ کرنا ان کے پاس اس لیے ضروری ہے چونکہ زکوٰۃ کے مدارس کے اندر مصارف بہت سارے ہوتے ہیں. مثلاً بلڈنگ بنانا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، دوسرے کام ہیں جہاں زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے. اور اگر آپ نے زکوٰۃ دیا اور یہ کہا کہ یہ میرے طرف سے ہدیہ ہے، آپ نے زکوٰۃ دیا اور کہا میرے طرف سے ویسے ہی عطیہ ہے، تو اب وہ مدرسے والے کیا کریں گے؟ بلڈنگ میں لگا دیں گے، آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا. زکوٰۃ کا مصارف بچے ہیں، جو غریب یتیم بچے ہیں، یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں. آپ اس لیے مدرسے میں جب دے رہے ہیں زکوٰۃ تو یہ بولنا ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ لکھنے والے آپ سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، زکوٰۃ ہے. کیوں؟ تاکہ اس کو اسی فنڈ میں ڈالا جائے گا جس کو کھانے اور پینے میں استعمال کیا جائے گا، بچوں کے مصارف میں خرچ کیا جائے گا. زکوٰۃ کے مال سے نہ بلڈنگ بنائے جا سکتے ہیں، نہ مسجد نہ جو ہے اس کو مسجد میں لگایا جا سکتا ہے، نہ زکوٰۃ کے مال کو بجلی اور الیکٹرک کے بل میں استعمال کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کے مال کو بس غریب، یتیم، ضرورت مند بچوں کے اوپر کھانے اور پینے میں خرچ ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم کسی مدرسے کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ لازم اور ضروری ہے اپنی زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کے لیے کہ ان کو یہ بات بتائیں کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. اولاً بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ہم مدارس کے لیے خاص کر دیے، حالانکہ مدارس کے اندر ہمارا خالص مال جانا چاہیے. اس لیے کہ مدارس میں پاکیزہ کتاب قرآن پڑھایا جا رہا ہے، پاکیزہ دین سکھایا جا رہا ہے، پاکیزہ احادیث پڑھائی جا رہی، پیارے آقا کا فرمودات پڑھائے جا رہے ہیں. ان کے لیے ہم زکوٰۃ کو خاص کر دیں. اور جہاں غیروں کے تہذیب پڑھائے جا رہے ہیں، جہاں کتا بلی سکھایا جا رہا ہے، جہاں غیروں کے تہذیب سکھائے جا رہے ہیں، جہاں غیروں کی زبان سکھائے جا رہے ہیں، وہاں تو ہمارے سینکڑوں روپے ماہانہ چلے جاتے ہیں، سالانہ ہزاروں روپے جاتا ہے. ہم اپنی اولادوں کے لیے خرچ کرتے ہیں تو کیا ان غریب یتیم اولادوں کے لیے، ان غریب اور بے سہارا بچوں کے لیے ہم اپنے خالص مال میں سے خرچ نہیں کر سکتے؟
ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، ہم تو زکوٰۃ کے رقم اپنے غریب پڑوسیوں کو دیں گے، لیکن یہ جو مدارس ہے، جو دین کی قلعہ ہے، جو دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، جو مساجد کی آباد کرنے کا ذریعہ ہے، جو خانقاہوں کے صلہ بخشنے کا ذریعہ ہے، جو لوگوں کی ایمانی قوت پیدا کرنے کا مرکز ہے، ان جگہوں میں ہمارے خالص پیسے جائیں گے، ہم اپنی گاڑی کمائی کے، اپنے خون پسینے والی کمائی کے جس طریقے سے ہم اپنے اولادوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہی رقموں کو ہم ان مدرسوں میں پڑھنے والوں پہ بھی خرچ کریں گے۔ ہم مدرسوں میں انہی پیسوں کو پہنچائیں گے۔ اگر ہمارے 2 بچے ہیں تو ہم یہ گمان کریں گے کہ نہیں، ہمارے 2 نہیں، ہمارے 3 ہیں، 1-2 تو ہمارے اپنے خون کے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو غریب بچے مدرسوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک وہ ہیں جو یتیم بچے مدرسوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک وہ ہیں جو بے سہارا بچے مدرسوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے۔ یہ مدارس والے اٹھا کر ان کو پیٹ کر، ان کے گھسائی کر کے، ان کو تلاش کر کے نگینہ بنا کر دیتے ہیں، ہیرا بنا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان ہیروں کے لیے ہم اپنے ناپاک اور گندے پیسے کو نہیں لگائیں گے، بلکہ ان کے لیے تو ہم اپنے خالص پیسے کو لگائیں گے، اور اپنی گاڑی کمائی اور اپنے خون پسینے کی کمائی، اپنا ماہانہ ممبر، اپنا ماہانہ اسکول خرچ جہاں لکھتے ہیں اور جہاں انتظامات کرتے ہیں، وہیں ایک بچے کا، ایک غریب بچے کی پڑھائی کا بھی بوجھ اٹھاؤ اور اپنے خالص رقم لگاؤ کہ جب قرآن پاک ہے تو قرآن کا سیکھنے والا کا بھی آمدنی پاک مالوں سے ہوگی پرورش، اور اس کی تعلیم پاک مالوں سے ہوگی۔ اس لیے اپنے خالص مالوں کو مدارس میں لگاؤ۔ جب ہم اپنے خالص مالوں کو لگائیں گے تو اللہ اس کے اندر اور برکتیں دے گا۔ تو زکوٰۃ کے متعلق اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس کی تاکید فرمائی ہے ادا کرنے کا، جو پچھلا ہفتہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات چیت آئی۔ لیکن وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں یا زکوٰۃ اپنی مرضی کے اعتبار سے اٹکل سے نکالتے ہیں، اندازے سے نکالتے ہیں، جس کے بنا پہ زکوٰۃ کچھ رہ جایا کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سخت وعید ارشاد فرمایا۔ یا زکوٰۃ تو نکالتے ہیں لیکن حقدار کو نہیں پہنچاتے، زکوٰۃ تو نکالتے ہیں ضرورت مندوں کو نہیں پہنچاتے، اپنے چاپلوسی والوں کو پہنچاتے ہیں، اپنے جی حضوری کرنے والے کو دیتے ہیں، اپنے ہاں ملانے والے کو دیتے ہیں۔ جو ضرورت مند ہو نہ ہو اس سے مطلب نہیں، ہمارا ہاں ملانے والا ہے، ان کا تعاون کا اگر ہم خیال نہ کریں گے تو یہ میرا خیال نہیں کرے گا، اس لیے کو زکوٰۃ اٹھا کر دے دو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ وہ لوگ جو سونا جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ لوگ جو چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں یہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے۔ آج بھی سعودی کے اندر یا دوسرے جگہ میں ڈالر چلتے ہیں، دوسرے دینار چلتے ہیں، دراہم چلتے ہیں، جو سونے اور چاندی کے سکے ہوتے ہیں، یہ کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ نے خزانہ کا جو تذکرہ کیا وہ سونے اور چاندی کا تذکرہ کیا۔ یہ سارے اسی کے ایکسچینج ہے، اسی کے دوسرے روپ ہے، اسی کے دوسرے روح ہے۔ حقیقت تو خزانہ زمین سے سونا نکلتا ہے، پیسے نہیں نکلتے۔ زمین سے کان سونے کا نظر آتا ہے، پیسے اور نوٹ اور سکے نہیں نکلتے۔ اس لیے اللہ نے خزانے کا تذکرہ کیا، مال کا تذکرہ کیا، تو روپے اور پیسے کا نہیں بلکہ سونے اور چاندی جو حقیقت خزانہ ہے، جو حقیقت مال ہے۔ اس نے فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اپنے پاس تجوریاں بنا کر رکھتے ہیں، اپنے بینک بیلنس میں رکھتے ہیں، اپنے مکانات میں یا کہیں بھی رکھتے ہو، فرمایا جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اللہ نے مذاق اڑایا۔ کیا فرمایا؟ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے عذاب کو خوشخبری کہا۔ جس طریقے سے آپ کوئی بچہ اسکول میں ہے یا آپ کے انڈر میں کچھ کام کر رہا، وہ کام نہ کرے، 2 تماچے آپ نے لگایا اور کہا کیا مزہ آیا مار کھانے میں، کل بھی مت کر کے آنا، تو کیا مطلب؟ آپ نے اس کا مذاق اڑایا، مزہ کہاں سے آئے گا مار کھانے میں؟ لیکن آپ نے مارنے کے بعد کہا، 2 تماچے لگانے کے بعد کہا کل بھی یہ والا کام مت کرنا، کتنا اچھا لگا نا ابھی۔
تو ایسے ہی اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو، ایسے بیوقوفوں کو کہہ دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے کہ خوش ہو جائیں۔ دنیا میں وہ مال کو گن گن کر خوش ہو رہے ہیں، دنیا میں مالوں کو جمع کر کے وہ خوش ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ بھی خوشخبری سنا دیجیے کہ کل دردناک عذاب ملے گی۔ وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ فرمایا ان مالوں کو، جن مالوں کی زکات ادا نہ کی جائے، جن مالوں کو جن مالوں میں غریبوں کا حق نہ دیا جائے، جن مالوں میں ضرورت مندوں کا حق نہ دیا جائے، ان کے مالوں کو کل جہنم میں تپایا جائے گا اور تپا کر سرخ کوئلہ آگ کر دیا جائے گا۔ جب یہ سرخ ہو جائے گا تو پھر وہ لوگ جو مالوں کو جمع کرتے ہیں ان کی پیشانی اس سے داغی جائے گی۔ یہ پیشانی جس پہ بل آیا کرتا تھا، کسی کے سوال کرنے پہ پیشانی پہ اثرات ظاہر ہوتے تھے، یوں تو عذاب پورے جسم کو ہوگا، یوں تو عذاب پورے اعضاء کو ہوگا، لیکن اللہ نے پہلے پیشانی کا تذکرہ اس لیے کیا کہ آپ دیکھتے ہیں اچھائی یا برائی، خوشی یا غم، سب سے پہلے اس کا اظہار انسان کے چہرے سے ہوتا ہے، ان کی بشاشتوں کا اظہار ان کے چہرے سے ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، کانٹا ابھی دکھا نہیں ہے، کیا پاؤں میں ٹھیس لگا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کے چہرے کے انداز بتا دیتا ہے اسے کوئی تکلیف ہے، اسے کوئی غم پہنچا ہے، اسے کوئی ٹھیس پہنچا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سب سے پہلے پیشانی ڈالے جائیں گے، اس لیے کہ جب تمہارے پاس کوئی آتا اپنی ضرورتوں کا بیان کرتا، اپنی مجبوریوں کا بیان کرتا یا کسی کے بارے میں تمہیں پتہ چلتا تو سب سے پہلے تمہاری پیشانی پہ اثرات ظاہر ہوتے، پیشانی پہ بل پڑ جایا کرتا، پیشانی پہ نشانات ظاہر ہو جایا کرتے، تو کل قیامت کے دن سب سے پہلے پیشانی ڈالے جائے گی۔ ایک آدمی کوئی آپ کے سامنے آ کر اپنی ضرورتیں پیش کرتا ہے، آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بیٹھنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ کہتا ہے اور آپ دینے کے موڈ میں نہیں ہوتے، آپ دینے کے ارادے میں نہیں ہوتے، تو پھر اس سے رخ موڑتے ہیں، تو فرمایا کہ اب تمہارے رخ موڑنے میں پہلو کا استعمال ہوا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، اس کے پہلو داغے جائیں گے، اس لیے کہ اس نے رخ موڑنے میں یوں استعمال کیا پہلو کا۔ اور پھر کیا کرتا، جب کوئی بتانے والا آپ کے سامنے اپنی حاجتوں کو بتاتا رہتا ہے، مریض سیٹھ جی ہمارے مدرسے میں اتنے بچے ہیں، اتنے کروڑ کا خرچ ہے، ماہانہ اتنا لاکھ خرچ ہے، تو ہمارا انداز بدل جایا کرتا ہے، ہماری زبانیں کھولنے لگتی ہے، ہماری پیشانی پہ بنا جایا کرتا ہے، ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں خواہ قوم کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، خواہ قوم کے پیسے لگ رہے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے مالداروں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ محنت سے ہم نے کمایا اور یہ میرے پاس آ کر اپنی ضرورتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا یہ اپنی ضرورتوں کو نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ آپ کی ضرورتوں کا بیان کر رہے ہیں، آپ کے تحفظ کا بیان کر رہے ہیں، آپ کے سرزمین ہندوستان میں آپ کے باقی رہنے کا انتظامات کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ ہند اٹھا کر دیکھیے یا چھوڑیے تو گزرے زمانہ ہو گیا تاریخ ہند کو، ابھی ہمارے سامنے 2 سال لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا ہے۔ ان زمانوں میں جو حالات مسلمانوں پہ آئے، ان زمانے میں جو حالات داڑھی ٹوپی والوں پہ آئے، ان زمانے میں جو حالات ٹوپی والے پہ آئے، ان زمانے میں حالات جو ایک تسبیح پڑھنے والوں پہ آئے، ان زمانے میں حالات جو ایک مسجد میں رہنے والوں پہ آئے، ان سب کا اگر سب سے پہلے کوئی آگے بڑھ کر مقابلہ کیا یا ان کے نکلنے کے راستے ہموار کیے تو وہ کوئی اور نہیں مدارس کے ذمہ دار ہے۔ یہ تو ہمیشہ تاریخ ہند کو چھوڑ دو، ابھی اللہ نے زمانہ ماضی میں دکھایا کہ دیکھو کہ جب بھی حالات آتے تو کوئی اور نہیں اٹھتا ہے بلکہ اٹھنے والے یہی مدارس کے بوریاں نشین ہوتے ہیں، یہی آدھے پیٹ کھانے والے ہوتے ہیں، یہی در در کے مانگ کر بچوں کی گزارا کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب جب بھی اس سرزمین پہ جان کی بازی لگانے کا آئے تو یہی مدارس والے آئے، جب وہ گولیاں کھانے کا نمبر آیا یہی مدارس والے آئے، تو اس لیے یہ آتے ہیں۔ اگر یہ آ کر آپ کے سامنے اپنے اخراجات کو بیان کرنے لگے تو سیٹھ جی اٹھ کر چل دیتے ہیں، مالدار صاحب اٹھ کر چل دیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اب ان کے پیٹھ داغے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے جانے میں اپنے پیٹھ کا استعمال کیا۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ کو نہیں نکالتے ان کے لیے دردناک عذاب کے ساتھ ساتھ ایک عذاب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہوگا اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یعنی یہ جو تمہیں داغا جا رہا ہے، یہ جو تمہارے ساتھ عذاب کی جا رہی ہے، یہ عذاب کیوں ہے؟ فرمایا یہ تمہارا مال ہے، مال
ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. چکھو اس کا مزہ. کیسا مزہ ہے؟ اب اصل مزہ تم کو مل رہا ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو مال ہے یہ تو ہاتھوں کے میل ہے میرے بھائی. خوب دھیان سے سننا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا. میں کہتا ہوں اکثر جمعہ کی تقریر کو تقریر سمجھ کر مت سننا, بیان سمجھ کر مت سننا, بلکہ اسے دل کی آواز سمجھ کر سننا, اسے دل کا درد سمجھ کر سننا. اور سن کر چائے خانوں, ہوٹلوں اور دوسری جگہ تبصرہ کے بجائے اپنے بستر پہ بیٹھ کر غور کرنا کہ جو بات امام صاحب نے کہا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک اس کا حقیقت سے تعلق ہے اور کہاں تک یہ ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں گے تو آپ کا دل بھی ایسے ہی آواز دے گا جیسا میرا دل منبر رسول سے آواز دیتا ہے. آپ کا دل بھی کہے گا اللہ نے یہ دل و دماغ کو دیا. آخر کوئی آدمی کسی گناہ کو چھپ کر کیوں کرتا ہے؟ کوئی داروغہ ہو نہ ہو, کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو, وہ چھپ کر کیوں کرتا ہے؟ ایسا تھوڑی کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اللہ دیکھا اس کے چھپ جاؤ. وہ اس لیے چھپتا ہے کہ اس کا دل کہتا ہے یہ غلط ہے, اس کا دماغ کہتا ہے یہ غلط ہے, اس لیے چھپ کر کرو. دل دماغ ہی یہ بہت بڑا اللہ نے جو یہ آلہ دیا ہے نا, یہ بہت ہی بہترین آلہ دیا ہے کہ اچھا برا خراب غلط صحیح یہ سب کسی مفتی, کسی عالم, کسی محدث, کسی بزرگ, کسی اللہ والے کے پاس جانے سے پہلے ہی یہ دل خود بھی کہہ دیا کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اصل ہمیں اس لیے نہیں کہتا کہ ہم کسی چیز کو تنہائی میں غور نہیں کرتے. اب ہم سنے سنائے میں رہ جاتے, جو سنا بس اسی پہ فیصلہ کیا, جو سنا اسی پہ فیصلہ کیا, جب جو سنا اسی کا عمل کر لیا. نہیں, سننے کے بعد اس کو تنہائی میں بیٹھ کر غور کرو, اس کا جائزہ لو, اس کو پھر پرکھو, پھر اس کو سمجھو, کسی گہرائی میں اترو تنہائی میں بیٹھ کر. ہم بہت سارے سوچوں کو سوچتے ہیں اپنے کاروباروں کے بارے میں, دوسری چیزوں کے بارے میں, کیسے ہم آگے بڑھیں, کیسے آگے بڑھیں, کیسے آگے بڑھیں. تو ایسے ہی میری باتوں کو بھی تنہائی میں بیٹھ کر اس پہ ریسرچ کرو, اس پہ غور کرو, اس پہ دھیان دو کہ یہ درد واقعاً درد ہے یا زبان کی لفاظی ہے, یا زبان کا بناوٹ ہے, یا زبان کا بولنے کا ایک انداز ہے. تو آپ کا دل آپ کو کہے گا نہیں نہیں, یہ زبان کی سلاست لفاظی نہیں ہے, یہ بناوٹ اتار چڑھاؤ نہیں ہے, بلکہ یہ تو امت کا درد ہے, اسی لیے دل کا دھڑک ہے, یہ دل کی بے چینی ہے, امت کے حالات کا رونا ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ تنہائی میں غور کریں. تو فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ تمہارا مال ہے, مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا, جن کو تم نے غریبوں کا حق نہیں سمجھا, جن میں تم نے ضرورت مندوں کو نہیں دیا, یہ وہی مال ہے. چکھو اس کا مزہ, چکھو اس کا مزہ, چکھو اس کا مزہ. کیسا مزہ ہے اس کا؟ ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کیسا ہے مزہ؟ دیکھو بڑا مزہ آتا تھا مالوں کو جمع کرنے میں, بڑا بخیلی آتی تھی نکالنے میں, گھٹ جائے گا, گھٹ جائے گا, کم ہو جائے گا. اب چکھو اس کا مزہ. مال کے زکات نکالنے سے مال گھٹتا نہیں ہے, مال کی حفاظت ہوتی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی سمندر, نہ کوئی تری, نہ کوئی خشکی میں کوئی مال ضائع نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ اس کے زکات ادا کیے جاتے رہیں. زکات ادا کرنے کے بعد مال ضائع نہیں ہوتا. زکات میں کمی رہ جانے کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے, مال کچھ نقصان ہو جاتا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ مال ضائع ہو گیا, ہم نے زکات نکالا. خدا کی قسم جس مال کی زکات نکل جائے وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوتا, اس لیے کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ اس مال کی حفاظت ہم کرتے ہیں. اور میرے رب نے کہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. اللہ تمہارے دہشت کا نیتاؤں جیسا نہیں ہے کہ جیتنے سے پہلے 1000 وعدے اور جیتنے کے بعد کوئی وعدہ نہیں. اللہ ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کی کرسی تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی, تو ان کو وعدے نہ وعدے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اگر کوئی حالات, کوئی پریشانیاں آئی تو یا تو پھر ہمارے زکات نکالنے میں کوئی کمی رہی, یا پھر اللہ کو ہم سے پیار آیا جس کے بنا پہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے, آزمائش کیا. تو ہم جیسے نکمے لوگوں کا اللہ امتحان کیا لے گا, اور ہم امتحان میں کہاں جائیں گے؟ ہمارا اعمال ہی تھوڑے درست ہو جائیں اور اللہ قبول کر لے تو یہ اس کا کرم ہوگا, ورنہ ہمارا کوئی بھی اعمال وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں, کوئی کسی کے بارے میں کیا کہے, ہر ایک آدمی اپنے بارے میں. یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا,
یہ پڑھی اللہ کا قرب عطا کرنے کا مہینہ اور تنہائی میں ایک ایک چیز کو غور کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک ایک چیز کو غور کرو، ایک ایک چیز پہ دھیان دو، ایک ایک چیز پہ توجہ دو کہ ہمارا تعلق، ہمارے اعمال، ہمارے سجدے، ہماری تراویح، ہمارے روزے، ہمارے زکات، یہ سب کیا واقعتاً اس مالک کے دربار کے لائق ہے جو مالک اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے؟ تو دل روئے گا اور کہے گا کہ اگر وہ اللہ قبول کر لے تو اس کی نوازش ورنہ ایک سجدے بھی اتنے رمضان گزر گئے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں ایک سجدے بھی اس دھیان سے کبھی ادا ہوا یا نہیں ہوا کہ میں کس مالک کو سجدہ کر رہا ہوں۔ تو یہ مال کا زکات فرمایا کہ اب یہ مال جس نے زکات نہیں نکالا تو اسے، اور پھر ایک حدیث کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال جن کا زکات نہیں نکالا جاتا کل قیامت کے دن گنجا سانپ، گنجا یعنی اس کے زہریلے ہونے کی وجہ سے اس اژدہے کا سر کا بال اڑ جائے گا، اور وہ گنجا سانپ اژدہا وہ بڑا زہریلا کہ اگر اس میں سے زمین میں پھونک مار دے تو ایک آدھ دن نہیں قیامت تک جو ہے اس زمین کے اندر پیداوار ہونے کی صلاحیت ختم ہو جائے، سبزہ نہیں ہوئی، گھاس نہیں ہوئی، جنگلات نہیں ہو، چکر میدان ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گی زمین، کسی مصرف کا نہیں رہے گا۔ فرمایا وہ اژدہا اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، توق بنا دیا جائے گا، اور پھر وہ اژدہا اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور کاٹے گا اور کھینچے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں، مال، وہ مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، وہ مال جس کے اوپر تمہاری نظر باقی تھی، روز گنا کرتے تھے، روز دیکھا کرتے تھے، روز اپنے بینکوں کو چیک کیا کرتے تھے، اپ ٹو ڈیٹ کیا کرتے تھے کھاتے کو، یہ مال ہمارا ہے یا ادھر ہو گیا، یہ مال ہے۔ وہ کاٹے گا، جبڑے کو چیرے گا، پھاڑے گا، اس کو نوچے گا اور کہے گا ھذا ما کنزتم ھذا ما کنزتم، میں تمہارا مال ہوں، مال، تو کوئی اور عذاب مت سمجھنا، کوئی اور وجہ مت سمجھنا، صرف میں تیرا مال ہوں، جن مالوں کو تو نے اپنی حفاظت میں رکھا، جن مالوں کو تم نے اپنا سمجھا، جن مالوں کو تم نے یہ سمجھا کہ یہ میرا ہے، میں کسی کو کیوں دینے جاؤں، یہ تو میں نے محنت سے کمایا، یہ تو میں نے محنت سے اکٹھے کیے، یہ میں نے دماغ سے اکٹھے کیا، یہ تو میں نے اس طریقے سے لائے، اور میں اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہے کہ یہ تمہارا ہے، یہی تمہارا مال جو آج تمہیں عذاب میں گرفتار کر دیا، یہی ہے تمہارا وہ مال جو تمہارے جبڑوں کو چیر رہا، تمہارے جسموں کو چیر رہا، تمہارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، اور دردناک سے دردناک عذاب ہوں گے۔ اور یہ مانو گا اللہ رب العزت نے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف طور پر اعلان فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم، اے نبی آپ ان سے مال، ان کے مالوں کا زکات لیجئے تاکہ ان کو مال کو پاک کر دیا جائے، اس کے مال کو اچھا کر دیا جائے، اس کے مال کی حفاظت کر دی جائے۔ اور جب قوم زکات کو ادا نہیں کرتی اور زکات کو ٹال مٹول کرتی ہے تو آخرت کو یہ عذاب تو ہے ہی، دنیا کے عذاب یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر قحط سالی آ جاتی ہے۔ محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یوں لکھا قحط سالی کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ پیداوار بند ہو جائے، بلکہ قحط سالی کا یہ مطلب یہ ہے جو آج ہماری اور آپ کی آنکھوں دیکھ رہی ہے، کیا ہے، چیزیں ملنی مشکل ہو رہی ہے، چیزیں تو ہیں لیکن اتنی مہنگی کہ ہر ایک کو لینے کی بس کی نہیں ہے، ہر ایک آدمی لے نہیں پا رہا ہے۔ فرمایا جب زکات کو روکا جائے گا تو پھر یہ مالوں میں قحط سالی آ جائے گی کہ مال اتنے مہنگے ہو جائیں گے، اتنے مہنگے ہو جائیں گے کہ جتنی مہنگائی کو لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا، لوگوں کے ذہنوں میں بھی نہیں آیا تھا، لوگوں کے تصورات میں بھی نہیں آئے تھے۔ بعض چیزیں وہ ہے جو آپ دیکھیے نظریں اٹھا کر کے کہ آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کسی نے مذاق میں کہا بھی ہوگا تو آپ کو لگتا یہ ہوگا کبھی ایسا ہوگا، اتنی مہنگائی آئے گی، اتنے مہنگے بھی یہ سبزی اور دوسری چیزیں، معمولی چیزیں، ان کی قیمتوں کو سن کر دماغ ایسا کرتا ہے جیسے میں کبھی ہوا میں تو نہیں اڑ رہا ہوں، اس کی دام، اس کی قیمت حقیقت میں یہ بتا رہا یا میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، اس کی اتنی قیمت ہو گئی، وہ قیمتیں بڑھنا یہ قحط سالی کا ہی مترادف ہے کہ یہ چیزیں اتنی مہنگائی ہو گئی کہ آدمی لینے کو سوچے۔ تو فرمایا جب آدمی زکات کو روکے گا
تو پھر اللہ کی طرف سے یہ مار پڑیں گے کہ اس کے اوپر قحط سالی آ جائے گی. جب زکوٰۃ کو روکے گا تو بارش نہیں ہوگی, بارش روک دی جائے گی. جب زکوٰۃ کو روکے گا تو موسم اپنے وقت پہ نہیں آیا کرے گا. جب جس چیز کے موسم ہوں گے کبھی وہ موسم اس وقت پہ نہیں بلکہ اس کے اندر نزاکتیں آ جائے گی, تبدیلیاں آ جائے گی. گرمی میں سردی, سردی میں گرمی, برسات میں کچھ اور کسی اور, یعنی موسموں کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی. جب آدمی زکوٰۃ کو روکے گا تو یہ زکوٰۃ کا نکالنا اور زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانا یہ آپ کی ہماری ان تمام لوگوں کی جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے. میں نے اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی, مولوی صاحب کبھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف مدارس ہے کہ وہاں آپ کے زکوٰۃ بھی رکھتے ہیں اور پھر وہاں آپ کے حفاظ اور علماء بھی تیار ہوتے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں اپنے خالص مال کو لگاؤ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج ہمارا دل مالوں کی محبت میں لگ چکا ہے. ہمارا دل اپنے خالص مالوں کو نکالنے میں بڑا کتراتا ہے. جب زکوٰۃ نکالنے میں سوچتا ہے تو خالص مال کا نکالنا یہ تو اور مشکل ہے, یہ تو اور کٹھن ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے, نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ خالص مال بھی نہ دو اور زکوٰۃ بھی نہ دو. میں یہ کہتا ہوں, میری بات کڑی لگتی ہے معاف کرنا, بعض لوگ بعض انداز سے لیتے ہیں, لیکن میری بات کو میں نے بار بار کہا تنہائی میں غور کرنا. مال کا زکوٰۃ جو نکالا جاتا, میں یہ کہتا ہوں کہ جو مدارس والے آتے ہیں ان کی مجبوریاں ہیں, لیکن مسلمانوں کی بے غیرتی اور بے حیائی ہے جنہوں نے زکوٰۃ کو مدارس کے لیے خاص کر دیا. نہیں ہونا چاہیے, زکوٰۃ کے لیے مدارس نہیں ہونی چاہیے. زکوٰۃ اگر کوئی آئے تو ہم اس کو کہیں مولوی صاحب آپ اپنا پتہ دے دو, مدرسے میں ہم زکوٰۃ نہیں دیتے, زکوٰۃ تو ہم غربا کو دے دیتے ہیں, زکوٰۃ تو ہم یتیموں کو دے دیتے ہیں. آپ اتنے عمدہ کام کرنے والے, اتنا اچھا کام کرنے والے, آپ کو اپنے مالوں کی گندگی دیں گے؟ نہیں, آپ کو تو اپنا خالص مال دیں. آپ اپنے مدرسے کے چاول کا خرچ بتائیے, آپ اپنے مدرسے کے فلاں چیز کا خرچ بتائیے. ہم دوست مل کر آپ کے مدرسے جائیں گے اور آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے. اس لیے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو قوم کی ضرورت ہے. یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, یہ امت کی ضرورت ہے. یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ سارے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی ضرورت ہے جن کے ذریعے ہمارا نام باقی ہے. میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے متعلق باتیں آگے بھی آئیں گی. اللہ ابھی ہمارے سامنے آج 19 روزہ ہو گیا, 20 روزہ کل ہے. اس میں ایک عمل اعتکاف کا ہے. اعتکاف فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی پابندی فرمایا کرتے تھے. شروع میں آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا, آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا. ویسے آپ کا معمول شریفہ آخر عشرہ 10 دن کا تھا اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ 10 دن شب قدر کو پانے کے لیے, یہ 10 دن اللہ کے یہاں دھرنا ڈالنا, اللہ کے یہاں رہنا, اس کا بہت بڑا ثواب ہے. فرمایا کوئی یہ 10 ایام کا اعتکاف کرتا ہے تو وہ حج و عمرہ کا ثواب پاتا ہے. کوئی 10 ایام کا اعتکاف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے. تو یہ 10 ایام کے اعتکاف. لیکن یہ 10 ایام, یہ جو پہلے لوگوں کے اندر, پہلی امت کے اندر رہبانیت تھی, اس امت کے اندر اللہ نے رہبانیت کو منع کر دیا. لیکن یہ 10 دن رہبانیت والا عمل دے دیا کہ سب سے کٹ جاؤ, ایک رب کا ہو جاؤ, سب سے الگ ہو جاؤ, ایک گھر میں پڑ جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ سے تعلق قائم کر لو. اعتکاف میں بیٹھنے والے کا ایک درد ہو, اپنا درد نہ ہو, امت کا درد ہو. اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ساری انسانیت کا درد ہو, اس کے اعمال کے بگڑنے کا درد ہو, اس کی ساری چیزوں کا ایمان کا درد ہو, ایک ایک چیز کا قرآن ہو. ایسے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری کریں, ساری دنیا سے کٹ جائے, سارے لوگوں سے الگ ہو جائے, ایک اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے اور اعتکاف میں بیٹھ کر 20 رمضان کے مغرب سے پہلے 20 رمضان گزار کر یعنی 21ویں کی شروع ہونے مغرب سے پہلے بیٹھنا ہے اور چاند نظر آنے کے بعد اپنے گھر, اللہ کے گھر سے اپنی ضرورت کے لیے نکلنا ہے. اس سے پہلے تک اللہ کے دربار میں, اللہ کے گھر میں ایک بھکاری بن کر, ایک اللہ کے گھر میں. اس طریقے سے آج کے دور میں سمجھنا آسان ہے. آپ دیکھتے ہیں دنیاوی معاملات میں معمولی چیزوں کو منوانے کے لیے اس کے آفسوں کے سامنے دھرنا دیا جاتا ہے. یہ آپ نے کل دیکھا ہوگا, ایک لمبا دھرنا پڑا ہوا تھا پانی کے لیے, تو ایک دھرنا دیا جاتا ہے اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے. تو امت کی ضرورت ہے کہ آج امت ذلیل ہو رہی, آج امت کا تعلق اللہ کے گھر سے ٹوٹ رہا,
آج امت کے اثاثے چھینے جا رہے ہیں، آج امت کے اثاثوں پہ بلڈوزریں چلائے جا رہے ہیں، امت کے جو ہے میراث کو لیے جا رہے ہیں، مساجدوں کو اٹھایا جا رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ یہ سب ہونے کا میں بار بار کہتا ہوں، ان سب کا ذمہ دار وہ نہیں، ان سب کا ذمہ دار ہم ہیں کہ ہمارے اعمال بگڑے، اعمال کن سے بگڑا ہے؟ ہم نے رب کا حکم توڑا ہے، تو اس لیے اللہ کے گھر میں دھرنا دے دیں، اللہ کے گھر میں پڑ جائیں اور گریہ وزاری کریں کہ اللہ ساری امت کے لیے بخشش کے فیصلے کر دیں۔ یہ ساری امت کے لیے مانگنا، اپنے آپ کو اعمال میں لگائے رکھنا۔ جتنا یہ رات الگ سی ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ کر سوئے بھی رہیں گے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، فرشتوں کے ماحول میں ہیں، فرشتوں والے اعمال میں ہیں، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سونے میں وقت گزرے، سونے کے لیے زندگی پڑی ہوئی ہے، سونے کے لیے راتیں پڑی ہوئی ہے، اور راتیں مل جائیں گی، لیکن یہ راتیں جو رات جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا خیر من الف الشہر، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے افضل وہ شب قدر جس کے بارے میں فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام راتوں میں تلاش کرو، 21 23 25 27 29 ان راتوں میں تلاش کرو، اس لیے کہ اگر یہ ایک رات نصیب ہو گئی تو اللہ کے خزانے سے بڑی نعمت مل گئی، اللہ کے دربار سے بڑا انعام مل گیا۔ تو یہ راتیں شب قدر کی تو عبادت کرے گی ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کوشش کرو جہاں تک استطاعت ہو دوپہر میں سو جاؤ، دوسرے وقتوں میں سو جاؤ، اور رمضان کی 10 راتیں رہ گئی ہیں، ان پوری 10 راتوں میں نہ سو، یہ پوری 10 رات ہمارے مصلی پہ گزرے، یہ پوری 10 رات ہمارے قرآن کی تلاوت میں گزرے، یہ پوری 10 رات اللہ کے سامنے گریہ وزاری میں گزرے۔ اب یہ امت کب تک سوئے رہے گی؟ سوتے سوتے ہمارا حال تو یہ ہوا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اس لیے اب کم سے کم یہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے سامنے رو، اللہ کو مناؤ، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرو، شب قدر کے تلاش میں اپنے آپ کو لگاؤ، اپنے مستورات کو بھی کہو۔ اعتکاف میں جس طریقے سے مرد گھر میں مسجد میں بیٹھتے ہیں، اسی طریقے سے عورتیں اپنے گھر کے ایک کونے کو، اپنے کمرے کے ایک کونے کو اس کے اندر پردہ وغیرہ گھیر لے اور اس کے اندر اعتکاف میں بیٹھے، مرد بھی اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے، عورتیں گھر میں اعتکاف میں بیٹھے، اور اللہ کے سامنے دونوں طرف سے جب گریہ وزاری ہوگی اور دونوں طرف سے اللہ سے مانگے جائیں گے، میرا کریم رب مان جائے گا، ہمارے حالات ہماری زندگی میں تبدیلیاں آ جائے گی، ہمارا رشتہ اللہ کے گھر سے جڑ جائے گا، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے یہ شب قدر کی تلاش کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی پابندی کیا کرتے تھے اور اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ہم بھی اعتکاف کا اہتمام کریں، لیکن اعتکاف اسی نیت سے، اعتکاف اسی ارادے سے اور اعتکاف اسی طریقے سے کہ ہمارا کوئی اور کام نہ ہو رہا ہو سوائے اللہ کو راضی کرنے کا، ہم اپنے عمل میں لگے ہوئے ہوں، اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، راتیں ہماری اللہ کے سامنے مصلی پہ گزر رہے ہوں، راتیں ہماری اللہ کے سامنے رونے میں گزر رہی ہو۔ یہ رات جو آنے والی ہے شب قدر، یہ بڑی ہی عظمت والی رات ہے۔ تو مرد حضرات گھر مسجد میں اعتکاف کریں، اپنی مستورات کو، اپنی عورتوں کو، اگر گھر میں 2 4 5 عورتیں ہیں تو کم سے کم ایک کو اپنے گھر میں اعتکاف کروائیں، اعتکاف میں رہ کر ان کو اعمال کے ساتھ لگائیں، اعتکاف میں رہ کر کیسے وقت گزارنا ہے، کن عملوں کو کرنا ہے، ان کے لیے اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے رابطہ کریں، ملیں، ان کے سامنے بات رکھیں کہ ہم اپنے اہلیہ کو، اپنی ماں کو، اپنی فنا کو اعتکاف کروانا چاہتے ہیں، اعتکاف میں وہ کون سا عمل کریں، کس اعتبار سے کریں، اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے، اپنے اللہ والوں سے ملو اور مل کر معلوم کر کے اپنے گھر کا ایک نظام رمضان میں ترتیب دو، رمضان کے اندر ایک تبدیلیاں لاؤ۔ رمضان میں ہمارے اعتکاف مسجدوں میں بیٹھنے کا الحمدللہ بیٹھتے ہیں لوگ، لیکن عورتوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، ہم عورتوں کے اندر بھی اس کو زندہ کریں، عورتوں کے اندر بھی اعمال کو لائیں، اور رمضان میں شب قدر کے ہم طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں صرف طاق راتیں نہیں بلکہ یہ آخری عشرے کو تو وقت کر دو، آپ ان راتوں میں اللہ کا شکر ہے آپ تو ایسے لوگ ہیں کہ راتوں کے جاگنے میں راجا ہیں، لیکن افسوس اس بات پہ، ایک طرف خوشی کہ آپ راتوں کے جاگنے کے عادی ہے، افسوس اس بات پہ ہے کہ ہم راتوں کو جاگ کر کے ہوٹلوں میں، سڑکوں پہ، روڈوں میں، جہاں مرضی وہیں بیٹھ گیا اور پوری رات گزار دی اور گزار کر وقت ضائع کر دیا۔ یہ رات گزارنے کے لیے بتونا کے لیے نہیں ہے، گپے مارنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے،
یہ رات تو کم سے کم جو اللہ اتنی توفیق دے رہا ہے کہ نیند نہیں آ رہی، اب جاگے ہوئے ہیں تو عبادت کرو، اللہ کے سامنے رو، امت کے لیے رونا، اپنے آپ کو، اس لیے کہ جب کوئی آدمی کسی کے غیبانہ میں دعا کرتا ہے کسی دوسرے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ جس کے لیے مانگنا پہلے اس کو عطا کر دے۔ ہم ساری انسانیت کے لیے مانگیں گے، اللہ ہمیں بھی نوازے گا، ہمیں بھی دے گا، اور پھر ہم اللہ سے اپنی ہدایت مانگے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت مانگے، اللہ کے سامنے جتنا روئیں گے اللہ کو اتنا پیار آئے گا، جتنا مانگیں اللہ ہی ایک ذات وہ ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا، ساری دنیا سے مانگنے سے ناراض ہوتی، لیکن وہ اللہ مانگنے سے خوش ہوتا اور مانگنے کی ارادے عطا کیا ہے۔ یہ ایام کتنی تیزی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزرتا چلا گیا، رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ بھی گزر جائے گا ایک آدھ دن میں، اب ایک عشرہ جو آخری عشرہ رہ گیا، ہم تو کم سے کم اس میں ہوش میں آ جائیں، اس میں تو اپنا تعلق اللہ سے بڑھا لیں، اس میں تو اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں توفیق عطا فرماوے، آمین۔